بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین کرام، معزز اور مکرم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، مختلف بتائیں۔ ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جوڑے بنائے، اور یہ جوڑے بنانے کا، مرد عورت کا یہ جوڑا جو بنایا، کیوں بنایا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان کے مطابق میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس میں جو اللہ نے سکون رکھا ہے، دنیا کے کسی رشتے میں، دنیا کا کوئی رشتہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ جیسے بعض لوگ، بعض بیوہ خواتین جب ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ہندوؤں کی طرح بغیر نکاح کے رہنا پسند کرتی ہیں، جبکہ یہ شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ اب ان کو کہا جائے بھی آپ نکاح کریں، اب بڑی عمر کے بہت سارے حضرات جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو اب وہ شادی کے ساتھ رہنے کی عادت بنی ہوتی ہے، اب وہ بغیر نکاح کے ہیں جی، وہ 60 سال کی عمر کے ہیں، کوئی 50 سال کی عمر کے ہیں، اب ان کو بہت مشقت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں ایک ساتھی کے ساتھ رہنے کی عادت ہو، اب وہ تنہائی ہو جائے تو بہت مشقت ہوتی۔ تو اب وہ یعنی ان کی بیٹیاں بھی ہوتی ہیں گھر میں، بہویں بھی ہوتی ہیں، اور بیٹیاں بہویں گھر کا کوئی اور فرد یا کوئی خاتون اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ جو بیوی کا رشتہ ہے وہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ تو مرد بیچارے وہ ہمیں بار بار فون کرتے ہیں، بھئی ہمارے لیے کوئی رشتہ بتاؤ، لیکن خواتین جو بیوہ ہوتی ہیں، ضرورت مند ہوتی ہیں، لیکن وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یعنی اپنے بس گھر میں بہوؤں سے لڑتی رہیں گی، اور گھر میں خواہ پریشانی کے ساتھ اور بیماریوں کے ساتھ یہ بے نکاح کے رہنا، یہ بہت غیر مناسب بات ہے۔ ایک عورت کا رشتہ میرے پاس آیا، اس اللہ کی بندی کا جو شوہر تھا بہت مالدار تھا، کئی گاڑیاں چھوڑ کر، بہت سارا سونا چھوڑ کر، بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر وہ دنیا میں سے چلا گیا، اچانک ایک حادثے کا شکار ہو کر۔ وہ خاتون نے کہا کہ مجھے تو اگلی شادی کی ضرورت ہی، میرے پاس اتنی دولت ہے۔ اب اس نے اس دولت سے مختلف کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر کاروبار میں منہ کی کھائی، اور اس حالانکہ وہ بہت ماشاءاللہ یعنی متحرک اور بڑی فعال قسم کی خاتون ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں جو ہے نا، میں نے اعتراف کیا ہے کہ واقعی عورت مرد کے بغیر ادھوری ہے، اور اسی طرح مرد بھی عورت کے بغیر ادھورا ہے، اور اس کو مسکین تک بھی کہا گیا ہے۔ تو اس لیے یعنی ہم نے اپنے رسالے میں جب یہ دعوت اللہ رسالے کو شروع کیا، تو اس کے شروع میں ہی ہمیں ایک جہانیہ سے خط آیا کہ ہماری بچیاں ہیں، تو حافظہ ہیں، سیدہ ہیں، ان کے لیے ہمیں کوئی مناسب رشتے چاہیے، لیکن کوئی مناسب مل نہیں رہے۔ آپ کے دعوت اللہ رسالہ پڑھنے والے بہت نیک دل قارئین ہیں، ہمارے رسالے میں ہر مہینے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان چھپتا ہے، اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی محبت، حضور کی محبت، جنت کا شوق، جہنم کا خوف، قبر آخرت کی فکر، اور بس۔ تو اس رسالے کو پڑھنے والے ہر طبقے کے، ہر مسلک، مکتب فکر کے لوگ اس کو پڑھتے تھے۔ تو اس رسالے میں ہم نے اس خاتون کا خط، رسالے کی تعریف کی اس نے، پھر بعد میں اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کی درخواست کی۔ اب ہمیں جب وہ جو ہی رسالہ پورے ملک میں گیا، پورے ملک سے اتنے فون آئے ہمیں کہ ہم فون ہو گئے۔ تو پھر ہم نے جناب اپنے قارئین سے درخواست کی اگلے مہینے کے میگزین میں کہ بھئی ہمارا ایسا کوئی شعبہ نہیں، اس سلسلے میں ہم سے کوئی رابطہ نہ کریں، لیکن پھر بھی لوگوں نے رابطہ کرنا نہیں چھوڑا۔ جیسے وہ ہمارے پٹھان ہیں، جب اعلان کرتے ہیں تبلیغی جماعت میں نکل کر کہ بھئی نماز کے بعد بیان ہوگا، تو سارے بھائی بیٹھیں، کوئی جانے کی کوشش نہ کریں۔ تو اسی طرح ہم نے بھی کہا بھی کوئی بھی ہم سے رابطہ کرنے کی اس سلسلے میں کوئی کوشش نہ کرے، لیکن لوگوں نے پھر بھی کوشش جاری رکھی، بہت فون کیے، اتنے فون کیے، ہم فون ہو گئے۔ پھر ہم نے مشورہ کیا بھی ایسی کوئی سسٹم بنایا جائے کہ ہم اس میں زیادہ انوالو نہ ہوں، لوگ خود ہی میچنگ کریں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے سسٹم شروع میں تو ایسے ہی کیا تھا کہ یعنی لوگ خود ہی میچنگ کریں، لیکن ہمیں بہت زیادہ پھر انوالو ہونا بھی پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں، وہ ماشاءاللہ ادارے کا بہت زیادہ تعاون کر کے ہمیں خود بھرپور انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے الحمدللہ ان کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک رشتہ ہمارے پاس ایک آیا ہوا ہے،
اور ہمیں یہ رشتہ ہے جی، سعودی عرب کے ایک ہیں صاحب، سعودیہ میں مقیم ہے ایک عرصہ دراز سے، ان کا اپنا بہت بڑا کاروبار ہے ماشاءاللہ۔ ان کی سابقہ اہلیہ 1 سال قبل وفات پا چکی ہیں، اور بچے سارے کے سارے شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ان سے یعنی میرا ایک دیرینہ تعلق ہے، بہت عرصے کا تعلق ہے۔ بہترین، خوش اخلاق اور عظیم انسان ہے، حقیقت یہ ہے، میں ان کے سے بہت ہی متاثر ہوں۔ اور بہت سے لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، اپنے خواتین کے لیے کہ کوئی دیکھا بھالا رشتہ بتاؤ۔ اسی طرح مرد حضرات بھی کہتے ہیں کہ دیکھے بھالے خاندان کی ہمیں کوئی خاتون کا رشتہ بتاؤ۔ تو یہ ہمارے دیکھے بھالے بزرگ ہیں جی، کوئی عمر اتنی زیادہ نہیں ہے، صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ۔ تو اب ان کے لیے جو ہے نا ہمیں ایسی خاتون کا رشتہ ضرورت ہے جو ان کے ساتھ سعودیہ میں ہجرت کر سکتی ہوں، سعودیہ میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں، خوش اخلاق ہوں، دیندار ہوں، شریف گھرانے کی ہوں، یہ قابل ترجیح ہوں گی۔ الحمدللہ ہمارے یہ دوست پہلی بیوی کے ساتھ اتنے اچھے انہوں نے وقت گزارا کہ اس کی وہ جب واقعات ہمیں سناتے ہیں تو ہمیں ان سے ان کی باتیں سن کر فائدہ ہوتا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے رہنے کی جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہیں، سنائی ہیں جی، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہمارے بزرگ بہت اچھے طریقے سے ان پہ عمل کرتے رہے۔ عمر تو ان کی 60+ ہے، لیکن دیکھنے میں وہ 50 کے لگ بھگ لگتے ہیں۔ بہت ماشاءاللہ بہترین صحت ہے ان کی ماشاءاللہ، قابل رشک ہیں۔ اور بیوی کے ساتھ جو ان کے حسن سلوک کی باتیں سنی، اللہ کی قسم ان سے مجھے خود بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی خواتین ہوں تو ہم سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتی ہیں، خود مختار خواتین۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں بیچاری، وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، وہ یعنی نکاح کے بغیر بیوگی کی زندگی، فطرت کے خلاف، شریعت کے خلاف زندگی بسر کرنا وہ پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کا ماشاءاللہ سلیم الطبع ہوتی ہیں اور ان کا مزاج شریعت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتی ہیں، لیکن ان کے جو دیگر لواحقین ہیں، ان کی اگر کوئی تھوڑی سی کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی اور کسی بہانے سے وہ جو ہے نا وہ نہیں چاہتے کہ ان کی شادی ہو، تو ایسی خود مختار خواتین ہم سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارا یہ نمبر ہے، ہمارے چینل کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ اس سلسلے میں ضرور رابطہ کیجئے تاکہ جلد از جلد اچھے لوگوں کو آپس میں ملایا جائے۔ اور ہمارے پاس ایسے بڑی عمر کے مرد حضرات صرف یعنی سعودیہ کے یہ جو بزرگ ہیں یہ نہیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں تو لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پورے ملک میں، پوری دنیا کے ہمارے پاس ایسے رشتے ہیں۔ تو ایسی خواتین جتنی بھی ہوں، ہاں جی، ہمیں ایسی خواتین کی ضرورت ہے جو اچھے طریقے سے، حلال طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا چاہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ ایک بیوہ خاتون میرے پاس آئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ایسی اور میں آپ کا ہدیہ زیادہ نہیں دے سکتی تو کیونکہ میں بیوہ ہوں۔ میں نے کہا بھئی آپ کے لیے ہمارے پاس بہت اچھے رشتے موجود ہیں، ہم آپ کی بھی شادی کرواتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو ان کو میں نے پھر ایک سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کی، بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے بات کی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں، آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں، اچھے گمان کرنے کا ہمیں حکم ہے۔ برا گمان کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل ہو پھر ہم کر سکتے ہیں، شرعی دلیل ہے نہیں، تو اس لیے میں اچھا گمان، جتنا اچھے سے اچھا گمان کروں میں کر سکتا ہوں، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں، اللہ خوش ہوں گے اچھا گمان کر رہا ہے۔ تو میں اچھا گمان کرتا ہوں آپ پاک دامنی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ہیں جی، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی اور کوئی بہن اور کوئی خاتون اس طرح بیوگی اور طلاق کے بعد خدا نخواستہ وہ بے نکاح رہنے کا فیصلہ فرما لیں اور ساری زندگی بے نکاح رہیں گی، تو ان سے اگر خدا نخواستہ بے احتیاطی ہوئی اور ان سے غیر مناسب حرکت ہو گئی تو ان کا گناہ بھی آپ کو ملنے کا خطرہ ہے کہ آپ نے بے نکاح رہنے کا غیر شرعی ماحول کیوں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیوہ عورتوں سے نکاح کیے۔ حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ ان کے
شوہر شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پوری کرتے ہی اگلا نکاح، وہ بھی شہید ہو گئے، عدت پورے کرتے ہی اگلا نکاح، نکاح پہ نکاح، نکاح پہ نکاح، یعنی بغیر نکاح کے رہنے کا رواج صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نہ عورتوں میں تھا نہ مردوں میں تھا۔ تو ہم اسی نکاح آسان تحریک کا مقصد یہ ہے کوئی مرد کوئی عورت بے نکاح نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔